آئٹم نمبر 11 موو کیجئے. Move for leave to introduce a bill further to amend the Capital Development Authority Ordinance 1960, the Capital Development Authority Amendment Bill 2017. اس کے سیلینٹ فیچرز فرمائیے. یہ جی بل اس لیے انٹروڈیوس کر رہا ہوں اسپیکر صاحب کہ جس وقت پاکستان میں دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا نیا اور اسلام آباد کے اندر دارالحکومت بنانا تھا تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی, اس کو خصوصی اختیار دیا گیا. ظاہر ہے جس وقت ایک کیپٹل بننا تھا تو وہاں پہ دفاتر بھی بننے ہیں, ان دفاتر میں لوگوں نے کام بھی کرنا ہے, ان کے لیے گھر بھی بننے ہیں, مسجد بھی بننی ہے, اسکول بھی بننا ہے. تو ایک براڈ ایکوزیشن آف لینڈ کی پاور دی گئی سی ڈی اے کو, جو پاکستان میں کسی اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس اویلیبل نہیں ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ تو ضروری تھا, لیکن اس کے بعد یہ پچھلے اب تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 57 سال ہو گئے ہیں, 57 سال سے یہ قانون ہے اور آج بھی اس اختیار کے تحت زمین یہاں پر ایکوائر کی جا رہی ہے. نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ ایسی ایکوزیشن ہوئی ہیں اور وہ ایک بہت چھوٹی قیمت پہ ہوتی ہے. اگر آپ سے 100 روپے کی قیمت ہے تو 25 روپے کے اوپر لینڈ ایکوائر کر دیا جاتا ہے, لیکن وہ 25 روپے بھی نہیں ملتے ہیں. اس وقت ایسے سیکٹرز یہاں پر موجود ہیں جن کی پیمنٹ جو ہیں وہ 20 25 سال سے پھنسی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ملتا بھی ہے یہ نون فیکٹ ہے جی. یہ لاسٹ کیبنٹ کمیٹی جو اس کی کیبنٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر بات کی تھی, اور صرف میں نے نہیں کی تھی, ملک ابرار جو گورنمنٹ کے ایم این اے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. پیسہ دے کے فائل اپروو ہوتی ہے, جس وقت تک پیسہ نہ دیا جائے فائل اپروو نہیں ہوتی. لوگوں کو دھکے لگ رہے ہیں. سیاستدان بہت سارے ارب پتی بن گئے جی, کئی کروڑ پتی بن گئے, بہت سارے بیوروکریٹ اسی قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کروڑ پتی بن گئے, جرنیل, ججز, صحافی. لیکن ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کی یہ زمین ہے. جو قانون جس کا پورے اور پاکستان میں کہیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی, کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ قانون اسلام آباد کے لیے ایگزسٹ کیا جائے. اگر کوئی قومی ضرورت کا منصوبہ ہے, کوئی موٹر وے بننی ہے, کوئی ایئرپورٹ بننا ہے, کوئی ڈیم بننا ہے, تو جیسے باقی پاکستان کے لیے قانون موجود ہے اس کے لیے کوئی خاص یا سی ڈی اے کے اختیارات کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری ابتدا اس کے اندر یہ ہے کہ جی اب اوریجنل مقصد کیونکہ پورا ہو چکا ہے اسکیم کا, اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اس قانون کے ہونے کی وجہ سے, کرپشن اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, تو اس اختیار کو, اسپیشل اختیار کو اب ختم کر دیا جائے. جی ڈاکٹر طارق فضل صاحب. اسپیکر صاحب جو جس کا ذکر کر رہے ہیں منسٹر صاحب, لینڈ شیئرنگ پالیسی, اس لینڈ شیئرنگ پالیسی کے تحت C13, C14, C15, E13, E14, F13, D13, H16 کے ایوارڈ ہوئے ہوئے ہیں. 70,000 کنال اراضی جو ہے وہ ابھی تک لینڈ ٹرانسفر نہیں ہوا ہے. جیسے آپ نے کہا ہے غریب آدمی, اس نے اپنی بچی کی شادی کرانی ہے, اس کے گھر کے اندر کوئی بیمار پڑ گیا ہے, کوئی آپریشن کرانا ہے, حج پہ جانا ہے, اس کی جو واحد جمع پونجی ہے, جو زمین ہے وہ پھنس گئی. 8 10 سال لینڈ شیئرنگ کے تحت بھی اس کو پیسہ کمپنسیشن نہیں ملی, اس کو الاٹڈ نہیں ملی, اور وہ زمین ڈیولپ ہوگی تو پھر اس کو ملے گا نا, ادھر ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی. کوئی بھی حکومت کو, مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں اور منسٹر صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کرانا چاہتے ہیں. ہم جو قانون سجیسٹ کر رہے ہیں اس میں ترمیم اس سے کچھ بھی نہیں رکتا. صرف یہ ہے کہ جس بندے کی زمین لینی ہے اس کی پسند اگر ہو, وہ بیچنا چاہے تو بیچے, وہ نہ بیچنا تو نہ بیچے, صرف اتنی سی بات کی جا رہی ہے. تو میری درخواست ہوگی منسٹر صاحب کو کہ اسپیکر صاحب کی ایک بہت اچھی ریکمنڈیشن آئی ہے, سجیشن آئی ہے ان کی, تو کم سے کم اسپیکر کی چیئر کا احترام کرتے ہوئے کمیٹی کو ریفر ہونے دیں, اس کے بعد مزید بحث ہم وہاں پہ کر لیں گے. میں نے تو ایک ویو پوائنٹ دیا بیکاز میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں جو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر طارق صاحب.